رمضان المبارک بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی آمد سے ایک دو دن قبل منبر پر جلوہ فرما ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس مہینے کی شان و عظمت اور برکتوں کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا۔ اسی کو ہی استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ نام نئے نئے تم کہاں سے نکال لیتے ہو، یہ نئے نئے نام کہاں سے نکال لیتے ہو، کبھی کل شریف، کبھی 10واں شریف، کبھی استقبال رمضان، کبھی کوئی۔ تو یاد رکھیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرما کر رمضان کی شانوں کو بیان کرنا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذہنی طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار کرنا حضور کی سنت ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ استقبال رمضان کے لیے گفتگو کا سننا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور گفتگو کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ہم کوئی معمولی کام کے لیے نہیں بیٹھے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں رب کائنات نے ماہ رمضان کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو۔ اب آپ اس جملے کی لذت کو ذرا لیں۔ جب بڑا ہی وہ باپ کا کوئی بڑا پیارا بیٹا ہوگا تو اسے بڑی محبت کے ساتھ نام لے کر نہیں، کوئی لاڈلا نام، بڑا محبت والا نام رکھ کر بلائے ہاں تو سننے کا مزہ ہی آ جاتا ہے، سننے کا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو رب کائنات یہاں پر یا ایھا الناس بھی فرما سکتا تھا، اے لوگو، لیکن میرے رب نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، کسی بے ایمان کے ساتھ تو خطاب ہے ہی نہیں۔ اچھا، جس کے ساتھ رب خطاب کر رہا ہے پھر اس کو توجہ کر لینی چاہیے کہ رمضان آ گیا، اس کو تو خیال کر لینا چاہیے کہ ماہ رمضان آ گیا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، روزے فرض ہو گئے، پہلوں پہ فرض ہوئے، مالک وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کوئی لاجک تے دسو نا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک تعداد ہے وہ لاجک کو پسند کرتی ہے کہ کیا وجہ ہے بھائی، یہ حکم کیوں تو یہ والا حکم کیوں، یہ حکم کیوں تو یہ والا حکم کیوں؟ میں ہزار توجیہات بیان کروں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ رب کائنات کے دو کلمے یہاں پر جو ہے وہ زیادہ وزنی ہے۔ فرمایا اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی ہو جاؤ، تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یعنی رمضان کی آمد کا مقصد ہمیں نیک بنانا ہے، ہمیں متقی کرنا ہے۔ اب روزہ صوم جو ہے اس کا مطلب ہی رک جانا، ٹھہر جانا، اور کس چیز کا سے رک جانا؟ فرمایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب روزہ فرمایا رک جانے کا نام ہے۔ کس چیز سے رک جانا ہے؟ کھانے پینے سے۔ یہ پانی ہے، پینا تو حلال ہے نا شرن، لیکن روزہ ہو تو پھر حرام، روزہ ہو تو پھر حرام۔ کھانا ہر طرح کا پڑا ہوا ہے، کھانا مطلقاً حلال ہے، لیکن روزہ ہے تو اس نے کہا اب نہیں کھا سکتے، روزے سے ہو حرام ہے۔ اسی طرح اپنی زوجہ کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنا بالکل حلال ہے، لیکن روزہ ہو تو پھر حرام ہے۔ بڑی نکتہ کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، قابل غور بات ہے۔ جب بندہ روزہ دار ہو تو حلال چیزوں سے بھی رب روک دیتا ہے، کھانے پینے جماع سے روک دیا،
یعنی حلال بھی روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے. تو جو روزہ رکھ کے حرام کمائی کر رہا ہو، جو روزہ رکھ کے کمائی حرام کر رہا ہے، جو روزہ رکھ کے دھوکے دے رہا ہے، جو روزہ رکھ کر ناجائز معاملات میں بڑا ہوا ہے، اس کو کیسے شریعت اجازت دے دے گی؟ یہ کام تو روزے کے علاوہ بھی ناجائز تھے. پھر ایک تعداد ہے ہماری، بڑے بڑے سیانے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں روزے رکھیں گے گانے نہیں سننے ہو ہیں، روزہ رکھا ہے گانا نہیں سننا. تو بھائی کیا روزہ نہ رکھا ہوتا تو پھر سن سکتے تھے؟ یہ اسے کہتے ہیں عقل کا نہ ہونا، فہم و فراست کا نہ ہونا. یہ وہ کیفیت ہے ان لوگوں کی کہ جن کو کہا جائے گا چلو جی گڑیاں چلا لو، تو کہیں کوئی گل نہیں چلا لینے. جن کو کہا جائے آؤ جی فلاں ناجائز کام کر لیں، کہیں کوئی گل نہیں کر لینے. یعنی اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ شاپر سے بھی زیادہ ہلکے. شاپر جہاں کی حفاظتی اس طرف چل جاتا ہے. تو اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے بندے کو کہ یار اگر روزہ رکھا ہے تو گانا نہیں سننا. تو تمہارے گانا نہ سننے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا ہوتا تو پھر شاید تم سنتے. تو بھئی یہ روزے میں بھی ناجائز، روزے کے علاوہ بھی ناجائز. تو ہمیں روزے کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو خاص طور پر دیکھیں. اب ہاں ایک فرق پڑتا ہے، روزہ رکھا یہ نہیں کرنا، پتا چلا روزہ متقی بنا رہا ہے، روزہ تقوی کے قریب کر رہا ہے، روزہ پرہیزگاری کے قریب کر رہا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کا چاند نظر آتا تو شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ جس نے غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا وہ آزاد کر دیتے تھے، جس نے کوئی لین دین کرنا ہوتا وہ کر لیتے تھے، جس کے پاس طاقت ہوتی اس سے قرضہ دینا ہوتا وہ قرضے دے دیتا. جب پوچھا جاتا یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا تمہیں نہیں پتا رمضان آ رہا ہے، تمہیں نہیں پتا رمضان آ رہا ہے، اگر قرضہ ہوگا تو سوچے پڑا رہوں گا لہذا اتار ہی دیتا ہوں. غلام بھی بیچارہ غلامی کے اندر پریشانی کے ساتھ ٹائم گزارے گا، اسے بھی آزاد کر دوں تاکہ کھل کے روزے تو رکھے نا. جو قیدی ہے جس کو سزا ملنی تھی اسے سزا دے کر آزاد کر دیا، چھوڑ دیا کہ یہ بھی روزے رکھ لیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کا مزاج اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مزاج رمضان کی آمد سے پہلے غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا تھا، گردنیں چھڑانا ہوتا تھا، اور وہ کاروباری معاملات کو بھی سمیٹتے کہ سیزن آ رہا ہے نیکیوں کا، سیزن آ رہا ہے عبادت کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمارے ہاں جناب آلو مہنگا ہو جاتا ہے، ٹماٹر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیلا سٹاک ہو جاتا ہے، چینی مارکیٹ سے ختم ہو جائے گی. جناب یہ کیا ہے جی تمہیں نہیں پتا رمضان آ رہا ہے؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ حکمران فاروق اعظم جیسا ہو. تو میں کہ تھلے کرتوت بھی تے انجدی ہوں گا جے اس کو ہم دے ہاں عمل اس طرح کے تو لے کر آؤ گا. عمل ہمارے یزید سے ہی برے ہوں اور حکمران ہم فاروق اعظم جیسا مان رہے ہو. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اگلے بری ڈال دینا ہے. تو جیسے جیسے رمضان آتا ہے نا تو تاجر جو ہے نا اس کی راتوں میں حساب کتاب تیز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ والا یہ پیاز تک نا خراب ہوتا ہے، اینو ذرا سائڈ تے لاؤ، پیاز سے خراب ہو جائے گا سائڈ تے لاؤ، جناب یہ فلاں چیزیں اسے سٹاک کرو، فروٹ جو ہے اسے مہنگا کر دو. یہ مہنگا کرنے والے بھی روزے رکھ رہے ہیں اور بیچارہ خریدنے کے لیے جو خرچ خراب ہو رہا ہے یہ بھی افطاری کے لیے کر رہا ہے. کیا ہو گیا یار؟ ہمیں کوئی ایسا نظام نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کی ہم تجارت کرتے ہیں اس پر ایک خاص قسم کی پرسنٹیج رمضان کے اندر ڈسکاؤنٹ پر لگا دی جائے؟ یہ جو تاجر ہے یہ لگا دے، گوشت والا گوشت کو سستا کر لے جناب، اسی طرح سبزی والا سبزی کے اندر ڈسکاؤنٹ کریں، اور بھی جو متعلقات ہیں ملبوسات والا کپڑوں کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگائے. لیکن بڑے سیانے ہوں دیں جہاں نہیں نا پورا سیزن وکے ہوں دے انہوں سستا کر کے بھیج دیں. اتنے سیانے ہوتے ہیں جو نہیں سیل ہوتا اس پر ڈسکاؤنٹ لگا کر احسان بھی جتاتے ہیں اور اپنا ردی مال بھی نکالتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے
جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں نہ خرچ کرتا. رب تو پسندیدہ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں جولی لگتی ہوگی مساجد میں، آپ کے بھی ہوتا ہوگا شاہ صاحب. تو جولی کے بعد جب بندہ پیسے اکٹھے کرتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی سوچیں کیسی ہیں. پھر تجربات ہوتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی ناک رکھنے کے لیے کہ جولی والا سامنے سے جا رہا ہے، میں ذرا مٹھی بند کر کے او والا لا دینا جرا کریانے والے کے نیچے لیا. وہاں پر کسی نے کہنا تو کچھ نہیں. مسجدوں کے جب گلے کھلتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کو کس کس قسم کے نوٹ ڈالے ہوئے. یہ جب باکس کھلتے ہیں تو لوگوں کی سوچوں کا پتہ چلتا ہے. جو ایک فاسق دکاندار تجھ سے نہیں نہ لے رہا، وہ تم نے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دیا. کیا تم نے اللہ کو اتنی حقیر سمجھ دی ہے؟ جو دنیا دار بندے تجھ سے نہیں لیا، وہ تم نے اللہ کی راہ میں باکس کے اندر ڈال دیا، اور ادھر تم نے اس لیے نہیں دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اتنا کمزور یقین ہے رب نہیں دیکھ رہا، رب نہیں دیکھتا. تو کتنا ہمارا حوصلہ کمزور ہے. رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا، رمضان تقوی کے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے آیا. اور کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا جب روزہ جو ہے نا یہ ڈھال ہے، روزہ شہوت سے ڈال ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان علی شان مفہوم ہے. خلاصہ عرض کرنے لگے، فرمایا جو نوجوان ہو جائے اور نکاح کی طاقت رکھتا ہو، نوجوان ہو جائے، جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا. شریعت کے اندر یاد رکھیں نکاح کے لیے کوئی گنتی کی عمر قید نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے. بات سمجھ آئیے؟ بعض کا نا نوجوان اپنا عوام کے اندر کوئی مسئلہ پھیلا دیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہاں پر یہ والا قانون پاس ہوا ہے، یہاں پر یہ قانون پاس ہوا ہے، یہ قانون. بھائی قانون شریعت پاس کر چکی ہے. اگر تو کسی کا دماغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چلتا ہے تو وہ سامنے آئے ہوئے. اگر کسی کو شریعت سے زیادہ سمجھدار ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ سامنے آئے. جب شریعت نے کہہ دیا اتنے سیانے نکاح، اگر شریعت نے کہہ دیا بالغ ہونے پر کر سکتے ہیں ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ادھر قید لگا دیں گے 20 سال 15 سال 18 سال، اتنے کے بعد نہیں کر سکتے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. لیکن جب ہوتا ہے کزن کے ساتھ میل جول اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں یار پردہ کرایا کرو، وہ کہنے نہیں سانو تباڑ ہے، نہیں بولو ذرا، نہیں سانو تباڑ ہے. میں کہ شریعت نو تے تباڑ کوئی نہیں ہویا، تو بہتا زیادہ ہے. یہ کہ شریعت کہتی ہے وہاں پر پردہ چاہیے، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے اعتبار ہے. یہاں اپنی مرضی سے شریعت کو بدلنا شروع ہو گیا. اور جب شریعت نے کہا ہے کہ بالغ ہو جائے تو نکاح کر دو، تو اس وقت کہتے ہیں بل پاس ہو گیا محترم، یہ والی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے. تو جتنے بدکاریوں اور زنا ہوں گے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ تو شریعت فرماتی ہے کہ جب بالغ ہو جائے تو نکاح کی طاقت رکھتا ہو، حالی نکاح ہی نہیں کر لیں گا، طاقت رکھتا ہو، نہ نفقے کی قدرت رکھتا ہو، اتنی استطاعت ہو کہ اس کا خرچہ چلا سکے تھوڑا بہت. فرمایا تو اس نوجوان کے لیے ہے کہ وہ پھر نکاح کرے، اس کے لیے وہ نکاح کرے. نکاح میں اللہ نے ویسے برکت رکھی ہوئی ہے. تو اگر وہ طاقت نہیں رکھتا، حضور نے اگلی بات بھی بیان فرما دی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اگر طاقت نہیں رکھتا پھر مولوی صاحب. فرمایا اگر طاقت نہیں رکھتا، بالغ ہو گیا ہے، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، ذہن اس کا منتشر ہوتا ہے، خیالات منتشر ہو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے حکیم ہیں، کتنی حکمت ہے. حضور نے فرمایا پھر وہ روزے رکھا کرے. پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے. کہ روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، یہ انسان کو یہ شہوت کے سامنے ڈال بن جاتا ہے، یہ روکتا ہے. تو روزے کے ساتھ نفس اندر سے بظاہر وہ انسان کا جسم جو کمزور ہوتا ہے اور انسان کی روحانی پرواز بڑھ جاتی ہے. جب بندہ کھا پی لیتا ہے نا بہت زیادہ، تو اس کے بعد بیچارے کو سوچنے کا صحیح طرح موقع بھی ملتا. بزرگ فرماتے ہیں کم کھانے والے بندے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، کم کھانے والے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب کبھی خواب کی تعبیر پوچھتے جائیں گا تو وہ اونٹ پٹانگ قسم کی خواب آئی ہوگا تو ماہر بندہ کہتا ہے رات کو کھایا گیا تھا، کیا کھایا تھا اور کتنا کھایا تھا اور کب کھا کے سوئے ہو.
تو کوئی بندہ کہتا ہے میں تو فاسٹ فوڈ کھا کے راج کے ستا ہاں. ہاں کیا محترم پھر تیری خواب ٹھیک نہیں ہے, تیری خواب ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ تیرے میدے کی خرابی ہے جو تیرے دماغ کو چڑھ گئی ہے, یہ تیرے میدے کی خرابی ہے جو دماغ کو چڑھی ہے. تو محترم زیادہ کھانے سے, زیادہ کھانا ناجائز نہیں ہے, یہ مسئلہ یاد رکھ لیں, زیادہ کھانا ناجائز نہیں ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز تو نہیں ہوتے لیکن روحانیت کے اوپر اثر کرتے ہیں, وہ روحانیت پر اثر کرتے ہیں. تو عام طور پر نوجوان کہتے ہیں محترم سگریٹ, مفتی صاحب کہتے ہیں ناجائز تو نہیں ہے, لیکن ایسے بندے کو اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے, کتنا دور ہو گیا محترم. اس لیے کچھ کام ناجائز تو نہیں ہوتے لیکن انسان کی روحانیت کو تباہ کرتے ہیں, وہ نقصان کرتے ہیں اس چیز کا. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزے میں رب کائنات نے برکت کتنی رکھی ہے, اور میڈیکل بھی اس بات کو بیان کرتی ہے. یہ چند سال قبل کی بات ہے, جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں سائنس ترقی کر رہی ہے اور لوگ سائنس کے پیچھے دوڑتے چلے جا رہے ہیں, قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن سے لگے رہیں. سائنس بھی جو کچھ تحقیقات کر رہی ہے ان کا بھی اینڈ قرآن اور حدیث کے گرد ہی آگر ہوتا ہے, یہی بڑی آگر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند پر چلے جائیں گے. میں کہ جس نبی کی باتیں ہم کر رہے ہیں انہوں نے چاند کو قدموں میں بلا لیا تھا. تم سمجھو تو صحیح نا کہ ہماری ویلیو کتنی ہے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کتنی ہے. حضور چاند کو قدموں میں بلا رہے, اور پھر قربان جائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے تو چاند کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے, اے چاند جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, او قمر وہ ہاک ان کے راہ گزر کی, اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ دیکھتا کیسے رلے تھے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند, لوگ چاند کی باتیں کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت چاند کو کہہ رہے ہیں چاند تیرے منہ پر جو داغ ہیں تجھے خیال نہیں آیا معراج کی رات جب حضور گئے تھے تو ان کے قدموں کی ہاک ملتا یہ بھی چمک اٹھنے تھے, تیرے داغ بھی ختم ہو جانے تھے. یہ تو محبت ہے حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ. اس لیے ہمیں سائنس تو شریعت سے نہ ٹکراتی ماننے کی اجازت ہے. یہی فارمولا آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھ لیں, جو سائنس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نہیں ٹکراتی مان لیں گے, اور جو ٹکراتی ہے اسے کیا کریں گے, جوتے کی نوک پر رکھ کر دیوار پر دے مارے. ایسے ہی ہے فارمولا. تاریخ کے بارے میں بھی بالکل یہی فارمولا ہے, تاریخ کے اندر بھی ایسے ہی ہے. جو تاریخ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکرائے جوتے پر رکھ کے دیوار پر دے ماریں گے, اور جو شریعت کے ساتھ نہ ٹکرائے اسے قبول کر لیا جائے گا. یہی اگر نوجوان کو اتنی سی بات کی سمجھ آ جائے کہ یار ہم نے تاریخ, سائنس, ہر چیز کو قرآن اور حدیث کے پیرامیٹر کے مطابق دیکھنا ہے, اگر درست ہو جائے تو مرحبا, نہیں تو پھر چھوڑ دیں گے. تو میرے خیال میں بڑے سارے نوجوان گمراہی سے بچ جائیں گے. تو ابھی میڈیکل یہ تجربہ کر رہی تھی, اس نے تجربات کر کے بتایا, کہا کہ اگر کوئی شخص سال میں کوئی 30-35 دن راؤنڈ اباؤٹ 12-14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے تو اس کے جسم میں جو فطرتی طور پر کینسر کے جراثیم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھوکا رہے گا تو وہ کینسر کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. اب جب انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ بھوک کے ساتھ انسان کے جسم کے اندر بننے والے جو منفی اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو انہوں نے پھر ریسرچ کیے اسلام کو, تو پھر قرآن پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, پھر سائنس ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی, کہنے لگی دیکھیں 1400 سال پہلے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, اس شریعت میں پہلے ہی فرما دیا کہ 1 مہینہ رمضان کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 12-14 گھنٹے مسلمانوں بھوکا پیاسا رہنا ہے, بھوکا پیاسا رہنا ہے. وہ کہتے ہیں مسلمان تو بڑا فائدے میں ہے, پھر تو مسلمان بڑا فائدے ہیں. میں وضو اور سائنس کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر ایک اور بات لکھی ہوئی تھی, سائنس کی بات چلیے آپ کو سمجھا دوں. وہ کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے
یہ جو میڈیکل فیلڈ کے ہوتے ہیں بڑے تجربات کرتے ہیں اور انسانوں پر بھی تجربات کیے جاتے ہیں. بہرحال انہوں نے تجربہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو مرگی کے مریض ہیں, مرگی پہ آ جاتی ہے, انہوں نے مرگی کے مریضوں کو دن میں 3 4 5 مرتبہ ان کی گدی کے اوپر پانی لگانا شروع کیا. کہتے ہیں چند دنوں بعد, چند ماہ بعد مرگی کے مریضوں کی بیماری میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا, مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں محترم نہیں, فرض ادا کرو, سنت دی خیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فرض کو معذاللہ, سنتوں کو کہیں فالتو کہہ دیتے ہیں معذاللہ, تو سنت کی خیر ہے. میں کہ تم کہہ رہے ہو خیر ہے, شریعت نے اس خیر کے اندر جسے تم کہہ رہے ہو خیر ہے, اس خیر کے اندر شریعت نے کتنی خیر رکھی ہوئی ہے, کتنی بلائی رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا مسلمان کتنا فائدے میں ہے, دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے, 5 مرتبہ وضو کرتا ہے. ان کے نبی کی سنت ہے کہ وضو میں سر کا مسح کرے اور الٹے ہاتھ پر لگے ہوئے پانی سے پیچھے گردن کو پانی لگائے. فرمایا کہ ان کو رب کائنات مرگی کی بیماری سے محفوظ فرما لیتا. اب تھوڑا سا بندہ میڈیکلی طور پر دیکھے کہ اللہ نے ہمیں جو رمضان دیا اس میں بھی, اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حدیث بات سنیے گا لطف آئے گا, فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سائنس 1400 سال بعد کہہ رہی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے سے اتنے پیریڈ میں بندہ تندرست ہو جاتا ہے. وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب امی ہے, لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں معذاللہ ان پڑھ. میں کہ ان پڑھ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا, اور اس کی تائید قرآن کی آیت سے ہوتی ہے, الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. حضور کو دنیا میں نہیں کسی نے پڑھایا, رب کائنات نے حضور کو علم عطا فرمایا ہے. تو اس علم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ تو بندے کو تندرستی کی طرف لے کر آتا ہے, بندہ تندرست ہو جاتا ہے. پتہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں, فی نفسی ہی روزہ تندرستی ہی ہے, بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ کہ افطاری میں ہم نے بہت ساری بد پرہیزی کر لینی ہوتی ہے. ہم رمضان میں 3 مرتبہ نہیں, ہم رمضان میں 4 4 5 5 مرتبہ کھاتے ہیں. فرق یہاں پر آ کر پڑتا ہے. کوئی بندہ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لے اس سال کہ میں عام روٹین سے کھانا کھاؤں گا, کہ صبح سحری کروں گا, افطاری میں کھجور پانی لے کر نماز مغرب پڑھ کے روٹی کھا لوں گا, پھر آ کر عشاء پڑھوں گا اور روٹین سے سو جاؤں گا, صبح اٹھ کے. اس روٹین سے کوئی بندہ رمضان گزار کر دیکھ لے تندرست ہونا ہو گیا تو تب کہنا. فرمائے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو میرے کریم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ بڑی برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فکر ہونے والا ہے, اس کی قدر بھی کر دیا. اور پھر استقبال رمضان ہے نا, کیا ہے؟ آپ استقبال کا کچھ مطلب سمجھتے ہیں؟ میں تھوڑا سا 2 4 مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارے گھر میں کسی نے آنا ہوگا, بڑا پیارا مہمان آ رہا ہو, تو ہم دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اجی کیوں ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں والا مہمان آ رہے ہیں. اور یا دوسری مثال اس کی یوں لے لیں کہ شادی بیاہ ہوتا ہے تو دولہے کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے, دولہے میاں کا استقبال ہوتا ہے, پھولوں کی پتیاں لے کر ہمارے معاشرے میں بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوان بچیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. جملہ سخت تھا, بڑی معذرت سے قبول کر لیجئے گا. میں آپ کو مشورہ دوں, اگر استقبال کرنا ہی تھا تو بھائی نابالغ بچیوں کو بھی تو پھولوں کی پتیاں دے کے کھڑا کیا جا سکتا تھا. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ کر لیں. نابالغ بچیاں بھی تو کھڑی ہو سکتی تھی, لیکن بالغ بچیاں وہ پھولوں کی پتیاں لے کر کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. چاہتے کیا ہو یار, چاہتے کیا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے اندر جا کے نکاح حضور کی سنت ہے, چلو جی نکاح پڑھا لو. محترم اس سنت تک پہنچنے کے لیے کتنے حرام کام کر کے جا رہے ہو. تو بہرحال چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے, میں نے آپ کو جاتے جاتے بتا دیا. تو استقبال کیا جاتا ہے, دولہے کا استقبال ہو رہا ہے,
تو مشورہ دوں گا اگر آپ کی طاقت ہوگا تو پھر آپ چھوٹے بچوں اور بچیوں سے استقبال کروائیں اور ان کو بھی محسوس کروائیں کہ کیا اگر مرد پھول پھینک دے اس دولہے کے اوپر تو ہاتھ ٹوٹ تو ہی جاتے ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو یہ پھینک دے، اس رسم کو یہ ادا کر لے گا، رسم ہی ادا کرنی ہے، یعنی کام ہو سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے دائرے کا علم نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس دائرے میں کیسے آئیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے پوچھا بھی تو نہیں نہ جا کر کسی سے کہ ہمیں اس کا حل بتا دے۔ پھولوں کی پتیوں سے استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ استقبال ہوتا ہے، اگلے کو محسوس کرایا جا رہا ہے ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہوئی ہے، ہمیں آپ کے آنے کی خوشی ہوئی ہے۔ کسی گاؤں میں اگر کوئی پرانے زمانے میں گاؤں کا جوائی چلا جاتا تھا تو پورا گاؤں استقبال کے لیے اکٹھا ہوتا تھا، سارے پنڈ تو جوائی آ اسے محسوس کرواتے تھے ہمیں تمہاری قدر ہے، ہم تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں، کوئی پرونا آ گیا ہے استقبال ہو گیا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ساڈا معاشرہ بڑا مطلبی ہوئی جا رہا ہے، ہم اس مہمان کی زیادہ آؤ بھگت کرتے ہیں جہاں پتہ ہوئے کہ آندیاں کی لے کے آیا ہے تے جاندیاں کی دے کے جانا سو ہیں، کیا لے کر آئے ہو تو کیا دے کے جانا ہے، پروٹوکول تو اس کا ہوتا ہے بیچارے کے، وہ جناب جس بیچارے نے کچھ بھی نہیں دے کے جانا وہ ایسے ہی آ گیا، ان کو کہتے ہیں بابو جی چائے پانی پیو تو ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ تو عمر کا تعالیٰ ہے، لیکن آتے ہوئے کیا لائے ہو، جاتے ہوئے کیا دے کر جاؤ گے، یہ سوچے بن گئی ہماری، تو پھر وہ بڑا چھوٹا گوشت بھی پک جاتا ہے، پتہ ہے نا ایدی عادت ہے جب چھوٹا گوشت کھائے گا نا تو انہیں کہیں گے یار 4000 ہیں میرے تے لا رہے چلو 5000 جاندے ہیں بچے دے تلے تے رکھ جاندے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، کچھ خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ ویسے ہی محبت کر جاتے ہیں، تو میں مثالیں اس لیے دی کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو رمضان آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ مہمان ہے، رمضان مہمان آ رہا ہے نا، چند دنوں کا مہمان ہے، پوچھو حضرت کی لے کے آ رہے ہیں، پوچھے مہمان کیا لے کر آ رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ مہمان وہ والا ہے جس کے آنے سے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جس کے آنے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس کی ہر گھڑی میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہے، جتنی دیر یہ مہمان رہے گا تو ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس مہمان کی برکت سے تیری دعائیں قبول کر لے گا، یہ مہمان ایسا مہمان ہے اس کے آنے سے رب کائنات رزق میں فراوانی عطا فرما دے گا، یہ مہمان ایسا مہمان ہے جس کی آمد کی برکت سے رب کائنات رحمتوں کا نزول فرمائے گا، کبھی رحمتوں کا اشرار ہے، کبھی جہنم سے آزادی کا اشرار ہے، یہ وہ مہمان ہے جس میں اللہ نے اس کی خدمت کرنے والوں کے لیے ایک رات وہ رکھ دی جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور یہ مہمان ایسا مہمان ہے جس کے جانے سے یہ نہیں ہوگا کہ بس آیا تو ٹوٹ گیا، جب یہ جائے گا نا، روایت پاک میں رمضان جب جاتا ہے نا تو پھر حضور کی امت کو بخش دیا جاتا ہے، امت محمدیہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ مہمان کتنا برکتوں والا ہے، اس مہمان کے آنے سے ہمارے دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے آ جائے ہیں، اس مہمان کے آنے سے ہماری فکر کے اندر وہ طہارت آ جائیں ہیں، اور اس مہمان کے آنے سے مسجدوں میں رونقیں لگ جائیں ہیں، سحری میں رونقیں لگ جائیں ہیں، اتنا پیارا مہمان ہے تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا، ہمیں اسے پیار کرنا چاہیے، اور یہ مہمان جب آیا تھا رب کائنات نے اس مہمان کے اندر ہی ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا تھا، تو اس مہمان کی قدر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور یہ مہمان ہمیں یقین جانے متقی بنانے کے لیے آیا ہے، جو قرآن پاک میں رب کائنات میں لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب رمضان آیا تھا پرہیزگار بنانے کے لیے، تو ایسی ٹورنامنٹ شروع کر لیا ہیں، رمضان آیا تھا کیا کرنے کے لیے، نہیں ہونے تو بولنا جوانا دیں گا نفس سے ہاتھ رکھتا ہے، یہ آزمائش ہو گئی ہے ہمارے لیے، تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے، بھائی اگر چلے ہیں شروع میں تو پھر اینڈ تک ساتھ چلے گا، ایسا تو نہ کریں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب تے کوڑا کوڑا، میٹھا میٹھا ہب ہب تے کوڑا کوڑا تو مولوی صاحب والی گل نہیں، نہ اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، طبیعت کو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق کریں،
ہیں رمضان آیا 11 مہینے ان کو وہ والا خیال نہیں آیا، لیکن رمضان دے آنے ٹورنامنٹ شروع کر لو، راتوں کو جناب کھیلنا شروع کر دو۔ یار مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر کسی کو تھوڑا سا شعور ہے، میں بڑے میٹھے میٹھے جملے بول رہا ہوں آپ کے سامنے کیونکہ ہو سکتا ہے اس طرح بات سمجھ آ دے، اگر تھوڑا سا شعور ہے تو اپنے آپ سے پوچھ لے یار میرا رمضان کے مہینے میں یہ کر کھیلنا بنتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ شرعی مسئلہ جب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں عام طور پر، آگے آ جائیں جب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں نا عام طور پر تو وہ دی جاتی ہے انٹری فیس رکھو، یہ کرو وہ کرو، تو اس کو فقہاء کرام نے علماء کرام نے جوا لکھا ہے۔ یہ کیا ہے بولے ذرا؟ یہ جوا ہے۔ مت سنا کریں ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر فتوا دینا ہوتا، جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے نوجوان کی تعداد ساڑھے لگ جائے گی اسی کے مطابق فتوا دے دینے ہیں۔ کوئی گل نہیں جی، کسے بہانے راتا تے جا دے نا، اور بھائی اگر وہ رات تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہو کے جا دے پھر کیا فتوا ہوگا محترم؟ اگر کوئی اس مفتی صاحب کے جو کہہ دیتا ہے کہ محترم کوئی گل نہیں کسے بہانے نوجوان راتا جا دیں، اگر وہ نوجوان مفتی صاحب آپ کے گھر کے باہر پوری رات کھڑا ہو کر جاگ دے اور آپ کی بالکونی میں دیکھتا رہے تو پھر وہ تو پرچہ ہو جائے گا۔ پھر بھی کہو نا کوئی گل نہیں، اگر وہ رات آپ کے گھر میں سے کسی فرد کے ساتھ میسج پر گزار لے تو اجازت مل جائے گی اسے۔ اگر وہ رات کو پیکج کروا کے آپ ہی کے ہاں کسی کے ساتھ فون پر پوری رات گزار دے، کوئی گل نہیں روزہ رکھنا ہے، اگر میں گل نہ کی تھی تو میں سو جاواں گا، تو مفتی صاحب کہہ دیں کہ محترم کوئی گل نہیں رات جاگی سونا، او محترم غیرت کو ہاتھ ڈالے تھوڑا سا، یہ کون سا لیول ہے تمہارا؟ تو تم مسلمانوں کو کیا جب یہ کام نہیں تھے تو اس وقت لوگ اٹھ کر روزہ نہیں تھے رکھتے؟ سوال ہے میرا، کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ اس وقت روزے یوں رکھا کرتے تھے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن تراویح میں سنا رہے ہیں اور دوسرا رات کو تہجد میں پورا پڑا کرتے تھے۔ وہ بھی تو جوان عبادت کر اپنا رمضان گزارتے تھے، وہ بھی تو تھے عبادت کرنے والے۔ تو ہم نے انٹرٹینمنٹ بنا لیا، ہم نے اس کو وہ تفریح کا مہینہ بنا لیا۔ نہ کریں ایسے۔ لوگ کہتے ہیں جی رمضان اور روزیاں دے وچ نہ بچیاں دی عادتاں خراب ہو گئیاں ہیں، ایڈا پوری رات سوندے نہیں۔ محترم عادتیں ہم نے خراب کی، یہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے، وگرنہ رمضان کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی۔ رمضان کا تو وہ تو برکت کے لیے آیا تھا، تم متقی نہیں بنے۔ پھر جڑے بیچارے ٹورنامنٹ سے نہ جاندے او پھر ٹاک شوز ٹر جاندے، وہ شو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ہماری قوم کا معیار دیکھ لیں، شوال کے مہینے سے لے کر شبان کے مہینے تک جنہوں نے ٹک ٹاک پر کنجریاں نچانی ہوتی ہے، آپ کو بھی بتائیں روٹی کو چوچی کوئی نہیں کہتا، جنہوں نے 11 مہینے عیاشیاں کرنی ہوتی ہے، کوئی بہنوں کو نچا رہا ہے، کوئی بچیوں کو نچا رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی لگا رہا ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں، اور رمضان چاہ کے جناب مٹھی جی چنی لے کے نا تے لاتے لاتے رکھ کے مولوی صاحب دے کے بھائی یہ آپ کو دین بتائیں گے، یہ آپ کو یہ باہر کساب کی دکان ہے نا، مجھے نہیں پتا وہ کس طرح کا گوشت سیل کرتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ پانی والا گوشت سیل کرتے ہیں، اگر آپ کو پتا چل جائے وہ ملاوٹ والا گوشت سیل کرتے ہیں اندر، یا آپ کو پتا چل جائے بیمار جانور کرتا ہے، مجھے بتائے یہاں سے لیں گے یا پھر لہائی بازار میں پتا چلے بندہ ٹھیک دیتا ہے ادھر چلے جائیں گے، آگے جائیں گے؟ تو بھائی پھر آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو بندہ 11 مہینے تک عیاشیاں کرتا رہا، فحاشیاں کرتا رہا، بے حیائی کرتا رہا، اور آپ کو بھی پتا ہے تراویحوں کے وقت میں بھی ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ نمازوں کے وقت میں بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہماری ویورشپ بڑھ جائے۔ وہ اس لیے رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے 11 مہینے ان کے والد صاحب کھلے ہوتے ہیں تو یہ قوم ادھر ہمیں سن لے گی، اور اس مہینے چونکہ شیطان قید ہوتا ہے ان کو اس طریقے سے سنا لیتے ہیں، مقصد تو ویورشپ کے ساتھ ہے، رسول اللہ کی امت کے ساتھ ہمدردی تو نہیں ہے۔ میرا درد سمجھیے گا ذرا تھوڑا سا، کچھ لوگ جذبات سمجھتے ہیں، بھائی جذبات میرے دین کے لیے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گرد و نواح میں غور تو کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو شریعت عورت کے لیے یہ حکم دیتی ہے، میں مسئلہ بیان کرنے لگوں، اگر کسی کا فقہی رجحان ہے نا،
اور فقہ کی کتابیں پڑھنا جانتا ہو، یہ درس نامی کے طلبہ بیٹھے ہیں، یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ عورت کو شریعت کہتی ہے جب عورت نماز پڑھنے لگے نا، کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ پوچھا گھر کی چھت پر پڑھ لے، شریعت کہتی ہے نہ پڑھے، نہ پڑھے۔ پوچھا گھر کے صحن میں پڑھ لیں، فرمایا بہتر ہے ادھر بھی نہ پڑھے۔ پوچھا کہاں پڑھے؟ کمرے میں، کہتے ہیں گھر کے اندر بھی جو سب سے آخر پہ کمرہ ہے بہتر ہے وہاں عورت نماز پڑھے۔ یہ شریعت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ اندازہ کریں جو شریعت عورت کو گھر کے اندر بھی پچھلے کمرے میں بھیج رہی ہے کہ نماز وہاں پر پڑھے، وہ عورت کو شریعت سکھانے کے لیے چینل پر بیٹھنے کی اجازت ہے؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ پھر میں اونا مولویوں تو بھی حیران ہے، یقین جانو ان سے بھی حیران ہو، فلاں مفتی تو فلاں مفتی تو فلاں مفتی تو فلاں صاحب تو فلاں ڈاکٹر فلاں پروفیسر۔ میں کہتا ہوں یار یہ وہاں پر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہ والا وہاں پر شریعت کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی ایسے کیا کرتے تھے کہ مرضی کی شریعت بیان کر دیتے تھے، جو مرضی کے خلاف ہوتی اسے چھپا دیتے تھے، اسے چھپا دیتے تھے۔ سامنے بیٹھی اینکر سے کیوں نہیں کہتے کہ محترمہ آپ کا تو یہاں آئی جائز نہیں تھا، کہیں نا آنے کیوں نہیں کہتے؟ تجرے کہنے نہ پھر وہاں تو بلاندے بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بات یاد رکھ لیں گا، اور اللہ کا فضل ہے ہم تھوکتے بھی ہیں ایسے لوگوں پر، ہم نہیں ایسے، کیونکہ ہمارا مزاج کے اندر وہ چیز ہے، ہم کہتے ہیں یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، تو فتوے بھی اپنی اپنی مرضی کے چل رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ ٹاک شو وغیرہ جیتو پاکستان ہو گیا، جیرا مرضی ہوئے، میرے منہ سے نام نکل گیا، میں نام نہیں تھا لینا چاہتا لیکن چونکہ مشہور ہے اس لیے نکل گیا۔ تو یہ سارا معاملہ آپ ذرا تھوڑا سا ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی مزاج ہوتا ہے، وہ یا تو رمضان میں مومن بنتے ہیں یا محرموں میں بنتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کیا چیز ہے۔ اس کے مجھے بتائیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اسلام کا دامن پکڑے رکھنا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ شریعت نے ہماری یہ تو نہیں مانی ڈالی کہ شادی ہو جائے تو بے پردہ ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ خوشی مل جائے تو بے پردہ ہو جاؤں، بلکہ میں آپ کو اس صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا واقعہ سناتا ہوں، جنہوں نے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ ہیں، وہ جا رہی تھی حضور کا پتہ کرنے کے لیے، پتہ چلا حضور زخمی ہوئے یا حضور شہید ہو گئے، تو رستے میں پردے میں جا رہی تھی، پردے میں، تو کسی نے کہا تمہارا ہامن فوت ہو گیا، تمہارا ہامن فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی بتاؤ۔ پھر پوچھا آگے کے، کس نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی بتاؤ۔ پھر آگے کے کس نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اب جب سب کچھ قربان کر چکی، گھر کے سارے مرد محرم رشتے قربان کر چکی، تو پوچھا مجھے بتاؤ رسول اللہ کیسے؟ رسول اللہ حیرافیہ سے ہے نا؟ تو کسی نے آگے بڑھ کر کہہ دیا، کہا سارا گھر ہی لٹ گیا، ابھی بھی پردہ کر رہی ہو، ابھی سب کچھ لٹا دیا ہے، سب کچھ کھو دیا ہے، ابھی بھی پردہ کر رہی ہو؟ تو انہوں نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا میں نے گھر بار لٹایا ہے، گھر بار کھویا ہے، بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنا خاوند کھویا ہے، اپنا بھائی کھویا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے میں نے حیا نہیں کھوئی ہے، حیا نہیں کھوئی ہے۔ مسلمان بیٹیوں کا اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، کتنی بڑی چیز ہے حیا، کتنی اعلیٰ چیز ہے حیا، لیکن ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے، کبھی کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے بے حیائی کرنے کے لیے، کبھی کہیں اکٹھے ہو جائیں گے دیکھنے والے تماشے ہی، پھر بعد جو پتہ کی کہتے ہیں، او میں نہیں سا گیا او لے گیا سی، ہیں میں نہیں تھا گیا او لے گیا سی۔ منو یہ دسو کہ ایکسپورٹر حضرات یا کاروباری حضرات تواڈے سودے او کردا ہے، تواڈے سودے او کردا جدوں کوئی گاہک آ جائے تے انہوں کیا کروں گا تو کر لے ڈیل، نہیں وہ نہیں کردا، اچھا تواڈے گھر راشن او لے کے آندا ہے، نہیں وہ نہیں لے کے آندا، تواڈی قبر چ انہیں پہ ہیں، نہیں جی کسے نہیں پہ آپ ہی پہ ہیں، تے بھائی پھر پوچھا بھی تو تجھے سے جانا ہے نا،
الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ جو یاروں پر ڈالتے ہو نا، وہ لے گیا تھا، وہ لے گیا تھا، وہ لاہور لے گیا تھا، وہ ادھر لے گیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے کر دیا تھا. وہ قرآن کہتا ہے بڑے ہی گہرے دوست، بڑے ہی گہرے دوست. مجھ پر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، قرآن پر ہی کر لو. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بڑے ہی گہرے دوست اس دن، قیامت والے دن، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اوتے کہیں گے یا اللہ لے گیا سی تو اوتے تو یہ والا ازر کے بولو. ہاں فرمایا پھر کون کام آئے گا؟ فرمایا الا المتقین، پرہیزگاروں کی دوستی کام آ جائے گی، متقین کی دوستی کام آ جائے گی. جو پرہیزگاروں کے ساتھ لگا رہا اس کو وہاں پر فائدہ ہوگا. اور میرے موبائل میں ایک روایت پاک موجود ہے، میں نے سیو کی ہوئی ہے. وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں ہوتی اور کسی نے کام نہیں آنا. میں کہ واقعتاً اللہ کے حکم کے بغیر کسی نے کام نہیں آنا، اللہ کے اذن کے بغیر کسی نے کام نہیں آنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ نے اذن دیا ہوا ہے، ان کے اذن کا تو انکار نہ کرو. فرمایا جہنمیوں کی صفیں لگی ہوں گی تو جنتیوں کی بھی صفیں لگی ہوں گی. تو ایک بابا، کون بولے ذرا، ایک بابا جنت میں جانے والا. یاد رکھے بابا سفید بال والوں کو ہی نہیں کہا جاتا، جنہوں اللہ نے بزرگی عطا کی تھی وہ بھی بابا ہی. بزرگی سے مراد تقویٰ، پرہیزگاری، وہ چاہے بال سیاہ ہی ہوں وہ بھی بابا ہی ہے. تو جنت کی طرف ایک بابا ان صفوں کے آگے سے گزرے گا، جب جنت کی طرف جانے لگے گا نا وہ بابا، تو جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک جہنمی آواز دے دے گا کہ گا حضرت صاحب منو پہچان دے نہیں، منو پہچان دے گی، میں تو وضو کرایا سی، مجھے پہچانے میں آگئے آپ کو وضو کروایا تھا. تو وہ جب دیکھیں گے نا تو حضور فرماتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اس کی شفاعت قبول ہو جائے گی. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، دوسرا کہے گا حضرت جی مجھے پہچان دے نہیں، میں تو پانی پلایا سی، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. یاد رکھیں یہ ہٹ درمی ہے، یہ طبیعت کے اندر ضد ہے جو اولیاء اللہ کے مخالف کرتی ہے، وگرنہ اللہ رب العزت نے ان کو تو میدان محشر میں بھی پروٹوکول عطا فرمایا ہوا ہے، ان کو بھی جنت میں لے جائے گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو، رمضان کے مہینے میں ہم نے متقی بنانے کے لیے آیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹاک شو دیکھنے سے کوئی متقی ہو جاتا. آج تک اگر کسی نے ٹاک شو دیکھنے کے بعد کہا ہو آج تو بعد میں پکی توبہ کر لی، تو وہ بندہ تو لائیں. جس نے کہا ہو آج کے بعد جناب میں نے پکی سچی توبہ کر لی ہے، کہاں بعد جیسے وہ تو تھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی بچیوں کو نچا دیا تم نے، اور رمضان کے نام پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہو. تو اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل اس کی تائید نہیں کرتے ہیں. اگلی بات آپ کو بیان کروں، رمضان کا مہینہ استقبال کرنا ہو، استقبال بھی کرنا اور اس کے ساتھ اس انداز سے رہنا بھی ہے. اور ٹھیک جیسے ہی جن لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی آپ کا ناز ہو گیا. 3 رمضان کو آپ کا یوم عرس ہے، 3 رمضان کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم عرس ہے. میں عرض کروں گا کوشش کر کے اپنی بچیوں کو ان کی سیرت پڑھایا کرے گا، ان کی سیرت پڑھایا کریں. یہ اصل میں متقی لوگ تھے، یہ پرہیزگار لوگ تھے. ہمارے ہاں ماحول ہی عجیب و غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، اور کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم گفتگو کرتے چلے جائیں گے اور پھر اینڈ پر یہی ہوگا کہ یار ماشاءاللہ اچھا ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ سیکھ بھی جائیں ہم، جس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کو آسان طریقے سے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ جیسے رمضان آتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں دینی رجحان بڑھتا ہے، تو سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں. روزہ رکھا تھا تو یہ ہو گیا، تو روزہ رکھا تھا تو یہ ہو گیا، روزے کی حالت میں یہ کرنا تو روزے کی حالت میں وہ کرنا، بڑے سارے مسائل ہیں نوجوانوں کے. تو پھر نوجوان بھی کی کرتا ہے، اے آئی کو جاندہ دوڑتا ہے، اے آئی سے پوچھتا ہے، تو چیٹ جی پی ٹی تو کٹے گا، انہوں کہے گا انجن جو ہو جائے تو پھر تو انہیں جو دستا ہے وہ مطابق انہیں عقیدہ بنا لے گا. اس نے کہنا ٹھیک ہے. اچھا تسی اے آئی کو گل کیوں نہیں پوچھتے کہ تیرے کو پوچھ کے عقیدہ بنانا کیسا؟ سمجھ آئیے؟
جتنے نوجوان اے آئی سے معلومات کر کے عقیدہ بناتے ہیں، ہوتا ہے نا عقیدے کی یہ بات ہے، نیٹ تو کٹ اپلیکیشن کھول، یہ کر وہ کر، اندر بیٹھے لگی ہوئی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، تو جو ان سے پوچھ کر ذہن بناتے ہیں کہ عقیدہ اے ہونا چاہیے، سانو لوگ اسکرین شاٹ بھیج دیں گے، گوگل لینس تو ترجمہ کیتا ہے، فلاں تو کیتا ہے، یہی سے کرایا تو اس سے کرایا، تو ترجمہ غلط ہوتا ہے، تو میں نے اگلے دن پوچھ لیا، میں کہ ہاں نہیں مت کرنی، میں ہی پوچھ لینا، میں نے اس سے پوچھا اے آئی سے، چیٹ جی پی ٹی سے، کون جانتا ہے چیٹ جی پی ٹی کو، ذرا ہاتھ اٹھائیں، تقریباً اکثریت نوجوانوں کی جانتی ہے، میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ یہ اپنا اب روٹین کی مسائل ہیں، روٹین کے مسائل، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ روٹین کے مسائل پر گفتگو کریں ہم، کیونکہ بعد جو لوگ جا کہتے ہیں سانو کدی مولویاں دسی نہیں، بھائی اگر نہیں بتایا تو تم پوچھ لیتے، تو بہرحال اب یہ ہے کہ اے آئی سے، چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا، میں کہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان تم سے عقیدے کی باتیں پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم سے عقیدہ جو تم بتاتے ہو وہ پورا مان کر عقیدہ بنا لیں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے سر میرے پاس سیوا سارا، اس نے کہا نہیں ٹھیک، میں ایک ٹول ہوں، میں ایک ٹول ہوں، اپلیکیشن ہوں، میں مدد کے لیے ہوں، عقیدے بتانے کے لیے نہیں ہوں، میں مدد کے لیے ہوں، عقیدے بتانے کے لیے نہیں ہوں۔ اچھا دوسری بات، میں نے اس سے پوچھا پھر تم کیا پیغام دیتے ہو ان نوجوانوں کو، جن نوجوانوں کو ہمارے 16 سال علم دین پڑھے ہوئے پر یقین نہیں ہے، تیری 1.5-2 سال دے تو یقین ہے، تم کیا پیغام دیتے ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا میں پیغام یہی دوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اور میں کہ قربان جاؤں، یہ بھی پیچھے سے سنیوں کے مزاج کی نکلی، اس نے بھی کہا جاؤ پھر بابوں کے پاس۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علیم۔ اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، میں کہ پوچھو ان سے اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتی ہے علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ اور اگلا جملہ چیٹ جی پی ٹی کا اس سے بھی زیادہ وہ بڑا سمجھداری والا جملہ تھا، اس نے کہا قیامت والے دن جو لوگ مجھ سے پوچھ کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں ہوں گا، یہی جواب دے ہوں گے۔ ان دسو کی کرنا چاہیے، سمجھ آئیے؟ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے یہ علماء پر چھوڑ دیں، ہم لوگ بھی اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں لیکن اس کے بتائے ہوئے پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتے۔ میرا اپنا مزاج ہے، میں نے ایک دن کوئی مسئلہ تلاش کرنا تھا تو میں نے اس مسئلے کو فتاوی رضویہ، چونکہ 30 جلدیں ہیں تو 30 جلدوں میں مجھے تلاش کرنے میں وقت لگنا تھا، تو میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں کہ یہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا صاحب کا، اس کے اندر کہاں کہاں یہ مسئلہ لکھ دے گا، بڑے اطمینان کے ساتھ، جیسے اینکرز کے سامنے بیٹھ کر مفتی غلط فتویٰ نہیں بڑے آرام سے دے دیتے، اس طرح بڑے اطمینان سے اس نے مجھے فتاوی رضویہ کی 5 جلدوں کا حوالہ دیا۔ اس سے کہا فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 300 فلاں پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر اپنا 27 فلاں جگہ میرے پاس موجود تھا، میں نے ساری جلدیں فوراً نکال کے میں نے رکھی، تو میں نے پھر ایک کو چیک کیا، ایک بھی حوالہ سے ہی نہیں نکلے، ایک بھی حوالہ۔ پھر میں اس کی طرف ہوا، میں کہ تو جھوٹ بولے منار، تم نے مجھے غلط نہ لکھنے، معذرت، آئی ایم سوری محترم، قیامت والے دن کیا اس کی معذرت آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی؟ آپ اندازہ کریں، تھوڑا سا ہمیں جدت پسند اگر ہیں تو پھر جدت کو صحیح طریقے سے لیا جائے، یہ فائدہ دے گا۔ کس لیے آپ نے بریانی کا طریقہ پوچھتا ہے تو اسے میسج کریں بتا دے گا، آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے نکلوں، کہاں سے نکلوں، کون سی گاڑی بہتر ہے، اس سے پوچھے بتا دے گا، کچھ رہنمائی کر دے گا۔ آپ نے کسی جگہ سفر کرنا ہے، کوئی تاریخ کی بات ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ممکن ہے گوگل میں ہوگی، تو آپ اس سے پوچھے، ممکن ہے کوئی اشارہ دے دے آپ کو۔ تو یہ ان معاملات کے لیے ہے
فقہی مسائل، علم دین آپ کو وہ بھی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھتا ہوگا، اہل علم سے پوچھیں گے. یہ میں نے پہلے اس لیے بتا دیا کہ جنہوں نے رمضان میں چیٹ جی پی ٹی سے روزے کے مسائل پوچھتے ہیں ان سے عرض ہے کہ نہ پوچھئے گا، اور آگے جا کر یہ بھی بتا دیجیے گا. دوسرے نمبر پر یہ کچھ باتیں، کچھ سوالات میں نے لکھے ہوئے ہیں، کچھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوں گے میں نے لکھ ہی لیے ہیں تاکہ ہمارا وقت بچ جائے. بور تو نہیں ہو گیا آپ تو کہیں ہوں تو دلچسپی والا کام شروع ہے، اب تو کام شروع ہے. پہلا سوال عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یاد رکھیے ایک مسئلہ ہے، روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے، پہلے اس پر غور کر لیا جائے. روزہ ٹوٹنے کی علت کیا ہے؟ منافذ بدن یعنی انسانی جسم کے وہ سوراخ جن کا تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے، قدرتی سوراخ جن کا تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے، ان کے ذریعے کوئی چیز بدن میں ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹے گا. تو روزہ، مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ ہے انجیکٹ کرنا، مسل میں لگا لے چاہے وین میں لگا دے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کوئی مریض اتنا بیمار ہو گیا جس کو ڈرپ کی حاجت پڑ گئی، فرمایا ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ علت نہیں پائی جا رہی کہ منافذ بدن سے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ آنکھوں میں قطرے ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں پر نا چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی غور کر کے کسی کے دیکھیں نا، یہاں پر سوراخ ہوتے ہیں، آپ قطرے ڈالیں گے تو ان سوراخوں سے آپ کی حلق میں جائیں گے، حلق سے آپ کے معدے میں جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو سمجھ آ گئی مسئلے کی. پھر یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے، حضرت یہ جو ہم کلی کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد تو کچھ لوگوں کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہ تھوکتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کلی آپ نے تسلی سے کر لی نارمل میں تو اٹھ کر آ جائیں، منہ کے اندر جو کلی کرنے کے بعد تڑی باقی رہ جاتی ہے نا، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا. شیطان کے وسوسوں کے پیچھے نہیں پڑنا آپ نے. مزید یہ کہ قے کرنے سے الٹی آ جاتی ہے کسی کو، تو قے کرنے سے روزہ، یہ بھی مسئلہ یاد رکھے، قے آنے سے روزہ ایک ہی صورت میں ٹوٹے گا. وہ صورت یاد کر لے باقی ٹینشن ختم ہو جائے گی. کیا صورت ہے؟ قے کرنے سے روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب جان بوجھ کر، روزہ یاد تھا، جان بوجھ کر اس نے قے کی اور اتنی آ گئی کہ اب تکلفاً روکنے سے بھی نہیں روکی، روزہ ٹوٹ گیا. روزہ بولے ذرا، روزہ ٹوٹ گیا. اس کے علاوہ اگر اس نے کی اور تھوڑی آئی، منہ بڑھ کے نہیں آئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہاں بھی روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب پانی کی پیلا پانی ہو جاتا کبھی، یا پھر کھانے کی قے ہو یا ہون وغیرہ کی ہو. اگر تو بلغم کی قے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بلغم معدے سے ہی آتی، بلغم سینے سے آتی ہے. سمجھ آئے گی؟ معدے سے ہی آتی ہے، سینے سے آتی ہے. اور دوسری صورت یہ کہ خود بخود قے آئی، چاہے 10 بالٹیاں بڑھ جائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھوڑی تھوڑی آتی رہی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. امید ہے مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بڑا ہی اہم مسئلہ ہے یہاں پر ایک، اور یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ بھی بن چکا ہے. پہلے تو اختلافی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ مسئلے کو نا اختلافی رنگ دے دیتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ اختلافی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو تھوڑا سا غور و فکر سے سمجھ لیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پوسٹ چل جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ندا سنے، ندا مطلب اذان، ندا سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اسے اس برتن سے اپنی حاجت پوری نہ کر لے تو اسے نہ رکھے. ابو داؤد شریف کی روایت پاک ہے. اب یہ روایت بیان کر کے لوگ کہتے ہیں لہذا جے طلب ہے تے اذان شروع ہو گئی یہ تے کھائی جاؤ. یہ عام طور پر لوگوں نے روزے خراب کرنے کے لیے ایک تعداد ہے اس حدیث کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں تو اسی کو ہی کل ایمان اور کل علم سمجھ لیتے ہیں. احادیث پر ایمان ہے ہمارا، لیکن کیا اسی حدیث سے مسائل نکلیں گے یا اور بھی کوئی حدیثیں؟
یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث آ گئی سامنے، نوجوان کو بیچ دی گئی پوسٹ بنا کر، انہیں وہی شیئر کری جانی ہے، انہیں دوسرے پاسے تکنے کوئی نہیں۔ تنالی کہے گا ابو داؤد شریف دی روایت ہے، ابو داؤد شریف دی، اور میں کہ ابو داؤد صاحب کبھی ابو داؤد شریف کھول کے بھی دیکھی ہے؟ کبھی اس کتاب کو کھولا ہے، دیکھا بھی نہیں جی، ہوتے ہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ابو داؤد شریف کی روایت پاک ہے جس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو کہ ندا دینے والے نے ندا دی ہے اور تمہارے ہاتھ میں کچھ ہو کھانے کے لیے برتن ہو تو برتن اس وقت تک نہ رکھو، اپنی حاجت جب تک پوری نہ کر لو۔ خلاصہ عرض کی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، اس روایت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک سے جب بھی کوئی حدیث آئے نا اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پہلے دیکھتے یہ ہے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ اصول ہے۔ اگر کوئی روایت حبر واحد سامنے آ گئی قرآن پاک کے مخالف ہے تو پھر اس حبر واحد کو ادباً سیر پر رکھ دیا جائے گا، قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو۔ کب تک کھاؤ پیو؟ جب تک سیاہی کے ڈورے سے سفیدی کا ڈورا نہ پھوٹ پڑے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس آیت سے تفاسیر کو دیکھتے ہیں، تفاسیر اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ تو مفسرین نے اس کے تحت لکھا، تفسیر طبری کے اندر بھی بیان ہوا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب بتائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون سمجھدار ہوگا دین کے مسئلے میں؟ آپ فقیہ تھے، مفتی تھے، حضور نے ان کو علم کی دعا عطا فرمائی تھی۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، پوچھا گیا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے جدا ہو جائے، اس سے مراد ہے کہ رات دن سے جدا ہو جائے، رات دن سے جدا ہو جائے، پس تمہارے لیے ہم بستری کرنا اور کھانا پینا اس وقت تک حلال ہے جب تک تمہارے لیے صبح نہ ظاہر ہو جائے، پس جب صبح ظاہر ہو جائے تو روزہ داروں پر ہم بستری کرنا اور کھانا پینا حرام ہے یہاں تک کہ وہ روزوں کو رات تک پورا کریں۔ اس طرح صحیح احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تائید آئی ہے۔ اب جہاں یہ حدیث ہے وہاں حدیثیں اور بھی ہیں، ان حدیثوں کو دیکھ لیے جائیں۔ سحری اس وقت تک کرنی چاہیے، اس وقت تک کرنی ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، پس جب صبح صادق ہو جائے تو اب سحری کرنا ختم کر دیا جائے۔ پہلے ابو داؤد شریف کی روایت پاک بیان ہوئی، یہ مسلم شریف کی روایت پاک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہاری سحری سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ جملے سمجھیے گا، اب اس حدیث کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، اس حدیث کا جواب یہاں، تمہیں تمہاری سحری سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیا؟ بلال کی اذان، بلال کی اذان، اور نہ افق کی اس طرح کی لمبی سفیدی یہاں تک کہ اس طرح پھیل جائے۔ اور حماد نے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ بیان کیا، یعنی چرائی کا اشارہ کیا۔ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اپنا دن صبح صادق ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ایک سفیدی سیدھی اوپر کو نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ یوں پھیل جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ یوں پھیلتی ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کھانا پینا طلوع صبح تک ہے، اور طلوع صبح کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، یہ سمجھ آ گئی کہ اس کا تعلق طلوع صبح کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ اب اذان کیوں دی جاتی، یہ کیا ماجرا ہے اس طرح؟ اور اسی معنی کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ فرمایا
اس سے مراد مغرب کی اذان بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی چیز کھانے پینے کی طلب ہے، مؤذن نے اذان دے دی، اور آپ کو پتہ ہے مغرب میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، مؤذن نے اذان دے دی اور تمہیں طلب ہے کھانے پینے کی، فرمایا کہ اب اپنی حاجت کو پورا کرو اور پھر جا کر نماز ادا کرو۔ سمجھ آئی؟ فرمایا یہ جو حدیث پاک ہے وہ مغرب کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جس دن روزہ اور رات کا کھانا آ جاتا، روزہ ہوتا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا روزہ ہوتا تو آپ کا روزہ افطار کرتے ہی رات کا کھانا آ جاتا تو آپ پہلے کھانا کھاتے، پھر نماز، پہلے کیا کرتے؟ بولے ذرا، پہلے آپ کھانا کھاتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھانا کھاتے اور اس کے بعد آپ جو ہے نماز کے لیے تشریف لے کر جاتے۔ اور مزید اگر میں پڑھوں تو فرمایا پہلے آپ کھانا کھاتے اور آپ روزے سے ہوتے، مؤذن اذان کہتا، پھر اقامت کہتا، اور آپ سن رہے ہوتے تو اپنا رات کا کھانا ترک نہ فرماتے اور جلدی نہ کرتے جب تک رات کا کھانا مکمل نہ کر لیتے، پھر باہر تشریف لے جا کر نماز ادا فرماتے، اور پھر آپ فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تمہارے سامنے رات کا کھانا لایا جائے تو اس سے جلدی نہ کرو۔ یعنی اس حدیث کی تائید ان کے عمل سے ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں احادیث کے بہترین مفسر کون ہیں؟ احادیث کے بہترین مفسر عملی طور پر تفسیر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے، حضور کے فرامین کو وہی سب سے زیادہ، تو یہ عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام یوں فرماتے اور یہ ہوتا۔ اس بلانے سے اذان بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اگر اذان مراد ہو تو پھر اس میں احتمال ہے یا تو یہ مغرب کی اذان ہے، اس لیے فرمایا گیا، اور دوسرا اس کی تائید بہت سارے دلائل میرے سامنے موجود ہیں، اور تیسرا اس کے بارے میں ایک اور احتمال ہے جو یہ روایت پیش کرتے ہیں، یا اس سے حضرت بلال کی اذان مراد ہوگی۔ حضرت بلال کی اذان کون سی ہے؟ حدیث کا یہی الفاظ ہیں، بلال کی اذان تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، بلال کی اذان تجھے، مجھے بتائیے آپ میں سے مدینہ کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کرے سارے ہی دیکھ لیں، اللہ کرے رمضان میں دیکھ لیں، کہہ دے آمین، آمین اتنا زور سے کہے کہ ذرا پتہ چلے کہ آپ جاگ بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ مسائل ہیں نا، لوگوں کا مزاج کم ہوتا ہے تو ایسا ایسے بنے گا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، فرمایا یہاں سے اس سے حضرت بلال کی اذان مراد ہوگی جو صبح و صادق سے پہلے رات کے وقت دیا کرتے تھے۔ میں نے کیوں پوچھا بھلا کہ مدینہ کس سے دیکھا ہے؟ مجھے بتائے حرمین طیبین میں ابھی بھی فجر سے پہلے اذان ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ سحری کے لیے ہوتی ہے، تہجد کے لیے ہوتی ہے۔ اس اذان کے بعد کھانا پینا جائز ہے، روزدار کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی بندہ اس اذان کو سنے، اسے کہا جائے یہ اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کیونکہ یہ اذان رات کے وقت کی ہے، کھاؤ پیو جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لو؟ تو کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں بھی آپ سحری کے وقت اذان تہجد دیا کرتے تھے۔ اسی سنت کو آج بھی زندہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر ادھر اذان، فرمایا یہ رات میں اذان دیتے تھے، تو اب مطلب ہوا کہ بلال کی اذان ہو اور تم سحری کھا رہے ہو تو سحری کھانا بند نہ کرو بلکہ کھاتے رہو جب تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے لیں۔ یہ بھی مؤذن رسول ہے، مدینہ شریف میں آپ اذان دیا کرتے تھے، یہ فجر کی اذان دیتے تھے، حضرت بلال سحری کی اذان دیتے تھے۔ تو امید ہے یہ مسئلہ یہاں تک آ کر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کی بھی نیچے کافی
توجیحات اور دلائل نیچے موجود ہے. تو یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. میں نے سوچا کوئی کلپ سن کر یا دیکھ کر گمراہ نہ ہو اور اپنے روزے نہ ضائع کرتا پھرے, تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے. پھر فرمایا گیا ایک تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی اور کہتی ہے ہم فدیہ دے دیں. کیا کر دیں؟ گھروں میں ہوتے ہیں, بزرگ بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں فدیہ کون دے گا یہ قابل غور چیز ہے. ہر بندہ فدیہ نہیں دے گا. ایک عورت ہے, حاملہ ہے, وہ روزے نہیں رکھ رہی, وہ اس لیے روزے نہیں رکھ رہی کہ اسے تجربہ ہوا پہلے بھی کہ جب وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کو یقین زن غالب ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گی یا بچے کو نقصان ہوگا, یا کسی غیر فاسق طبیب نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے, بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, تو یہ تجربہ ہو چکا, وہ روزے نہیں رکھ رہی. اس کا یہ نہیں ہے کہ روزے نہیں رکھے تو وہ فدیہ دے دے, ایسا نہیں ہے. فدیہ کس پر ہے, کون فدیہ دے گا؟ اب یہ بڑی توجہ سے سمجھیے گا مسئلہ. وہ شخص جو اتنا بیمار ہو گیا اور عمر کے اس حصے پر چلا گیا کہ اب تندرستی کا امکان کوئی نہیں ہے, تندرستی کا امکان دن با دن مزید تھلے جان, دن با دن تھلے ہی حضرت کہتے ہیں لکو اٹھی پیڑ تے لوکی کہتے چوکے, اصل گل محمد بخشا بچو گئی ہے موقع. وہ جب بندہ اینڈ پر جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا واپس تو نا بڑھاپے کے بعد جوانی تو نہیں لوٹ کر آتی نا, گئی جوانی آیا بڑھاپا جانگ پیاں نے پیرا اون کس کم محمد بخشا سونف جوان ہریرا. وہ جب بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر تندرستی کے چانسز نہیں ہوتے ہیں. تو ایسا بیمار جو اتنا بوڑھا ہے اور اس کی حالت یہ ہے کہ دن با دن اس نے بیمار ہی ہونا ہے, کمزور ہی ہونا ہے, روزہ نہیں رکھ پا رہا, اور صرف اتنے سے ہی فدیہ ہو جائے گا. اگلی بات اور سمجھیے گا, روزہ بھی نہیں رکھ پا رہا موجودہ سیزن کا ہی, وہ الگ الگ کر کے بھی روزہ نہیں رکھ پا رہا. ایک ہوتا ہے متواتر روزے رکھنا, 3-4 روزے رکھنے بعد لوگ کی کمزور, وہ الگ الگ بھی نہیں رکھ پاتا. پھر ایک ہوتا ہے الگ الگ نہیں رکھ پا رہا, ایک ہوتا ہے سردیوں سے آگے بھی رکھ پاتا. سردیوں میں اکٹھے بھی نہیں رکھ پائے گا اور الگ الگ بھی نہیں رکھ پائے گا, اور آگے اس کے رکھے جانے کے چانسز بھی نہیں ہیں. اس کو بولتے ہیں شیخ فانی. یہ شخص اپنے روزوں کا فدیہ دے گا. سمجھ آ گئی؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے. کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم سے اوپر جا کر نکالیں. تو یہ فدیہ اس طرح دے گا. اور ایک اور بات فدیے کے حوالے سے, اس سے فدیہ اس لیے دے دیا کہ وہ ہنتے ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن اللہ نے خیر ڈال دی تو سردیوں سے جا کے حوصلہ ہو گیا کہ کچھ بہتری کی صورت مان گئی ہے. فرمایا وہ فدیہ نفلی ہو جائے گا, روزے فرض رہیں گے, روزے فرض رہیں گے. اس مسئلے کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ بڑا اہم مسئلہ تھا. پھر ایک اور بات آپ کے سامنے کروں. ایک تعداد ہے, عثمان بھائی نے مجھے کہا تھا سوال ڈال لیجئے گا, کہ رمضان میں زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ راشن تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. رمضان نے زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن تقسیم, تھک تو نہیں گیا؟ اگر تھک گیا تو پھر میں ایک ہی سوال کر کے ختم کر دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, وہ سیکھ لیں گے نا تو رمضان میں بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور یاد رکھیں بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی مسلمان کی ایک دینی الجھن کو دور کر دیا, اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا. کتنی الجھنیں دور ہو رہی؟ ہمارا تو سیزن آ رہا ہے نا, ہمارا تو سیزن ہے نا, اور اگر آپ سیکھ لیں گے تو چھوٹی چھوٹی الجھنیں تو آپ بھی دور کر لیں گے نا. اور الجھن نہیں دور کریں گے تو تمہیں پتا دے گا نا دی الجھن کتوں دور ہوئی ہے, اے بھی تو دور کرنا ہی ہے نا, یہ بھی تو دور کرنا ہے. اس لیے توجہ سے ذرا. تو بہرحال زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈائریکٹ راشن جو تقسیم کرتے ہیں, جملہ میرا سمجھیے گا, ڈائریکٹ کا لفظ بولا میں نے, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہو. زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ شرعی فقیر کو مالک بنانا. شرعی فقیر کون ہوتا ہے بھائی؟ شرعی فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار رقم یا کوئی سونا چاندی میں سے کوئی چیز یا مال تجارت کوئی ایسی چیز قرضہ وغیرہ مائنس کر کے اس کے پاس نصاب کی مقدار نہ بچے. اب نصاب کیا چیز ہے؟ نصاب کیا ہوتا ہے؟ میں نصاب کم از کم جو بیان کیا گیا 52.5 تولے,
52.5 تولے چاندی کی قیمت مقدار، اتنی مالیت کا اگر کوئی مالک ہے قرضے وغیرہ مائنس کر کے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ تو شریف فقیر نہیں، اس سے کم ہے اس کے پاس مالیت، اور آج کل چاندی اراؤنڈ اباؤٹ 13,000 کے قریب آ رہی ہے اب، اور میرے خیال میں حکومتی ریٹ اس کا 10,000 سے کم ہی ہے، ویسے 13-14 کے قریب مل رہی ہے، تو لوگ چھپا بھی لیتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال تو جو ریٹ ہے اس کا مارکیٹ میں، اس اعتبار سے آپ نے چیک کر لیں گے۔ اب جس کی حیثیت اتنی نہیں ہے، یہ اتنی ہے قرضے ہیں، قرضہ مائنس کریں گے تو اس سے نیچے آ جائے گا، وہ شرعی فقیر ہے، اس کو اگر آپ نے راشن دے کر زکوٰۃ کے پیسوں سے مالک بنا لیا تو اس کی تو ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ راشن ایسے تو تقسیم ہوتا نہیں ہے، وہ انہیں وائی ٹرک جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی لے جاتے ہیں جو مالی کے نصاب ہوتے ہیں، فقیر نہیں ہوتے، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو لوگ بڑے سیانے نے کہنے ہیں سانو کی پتا ہے جناب، سانو کی پتا ہے، میں کہ پیسے کٹھے کرن دا پتا سی، کہنے جی پتا سی، تو میں کہ جس رب نے دیتے ہیں تو کٹھے کر کے رکھ لے جائے گا، انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ ایدا علم بھی حاصل کرنا سی، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اون نقچ روٹیاں پاؤ، اون مسئلے سیکھو، اب مسئلہ سیکھے، یہی تو وجہ غربت ختم نہیں ہو رہی، اسی انے بھائی اپنے سر تو پہاڑ سمجھ کے لائی جانے ہیں۔ بھائی اگر حقدار تک چلا جائے، شریف فقیر کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے اسے، آپ نے تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے اس تک پہنچائیں، اس کو مالک بنائیں۔ پھر ایک اور مسئلہ، حضرت صاحب کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ اسلام جو ہے یہ پردہ ڈالنے کا دین ہے، اسلام پردہ ڈالتا ہے، یہ نفسیات پر بڑے محبت سے عمل کراتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کسی سفید پوش بندے کو آپ کہہ دیں کہ پائیں زکوٰۃ لے وہ، انہیں ساری زندگی زکوٰۃ نہ کھادی ہوئے، کسے دے کر پیار نہ کھادا ہے، حالات مارے بھی تے آ جانے نا، پھر اپنے بھی چھڑ جانے، روگا وچو روگے وکھرا، جس کا نام غریبی، کنڈ کر کے ننگ جانے رشتہ دار قریبی، تو ایسے بھی تو ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے کو آپ کہہ دے جا کے حضرت صاحب لے لیو تے حضرت صاحب زکوٰۃ جے ہیں، مجھے بتائیں وہ تھا نہیں مر جائے گا؟ تو اس طرح نہیں آپ نے کرنا، زکوٰۃ آپ اس بندے کو دے رہے ہیں، آپ کی نیت ہونا ضروری ہے، آپ کی نیت، کسی نے کوئی کھو کے لائی ہے تو ہی پیچھو کہنا جا پھر زکوٰۃ ہی آ، نہ اس طرح کی زکوٰۃ ادا ہوتی، کسی نے گوا جا میں کہتا چو جی صدقہ ہی ہو گیا تے جدوں جیب سے ادو دیتا ہوتا تو ہو سکتا نہ ہی واسطے ہیں، تو یہ پروٹیکشن تو ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ بہرحال تو جہاں نہ دیندا ہوئے تو بندہ کہتا ہے فون کر کہنا ہے ٹھیک ہے بھائی میں اپنے بچے کا صدقہ دیتا، او بھائی یوں صدقہ نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اب جب آپ نے دینا ہے نا، زکوٰۃ دینی ہے، تو سامنے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ اس کو کہہ دیں کہ یار یہ میری طرف سے رکھو، بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں جملے دیکھیں نا کتنے مزیدار ہیں، ابھی آپ کریں گا عید آ رہی ہے گزارا کریں گا تو بعد میں دیکھ لیں گے، وہ ہنسی خوشی رکھ لے گا، تو جب بعد آئے گا تو آپ پیار سے اسے کہہ دیں یار وہ تمہارے ساتھ چھوٹی سی محبت کی تھی نا، اللہ نے مجھے بڑی خیر ڈال دی ہے، لہٰذا وہ تم نے واپس نہیں کرنے، میری طرف سے گفٹ سمجھ کے رکھ لو، میری طرف سے گفٹ سمجھ کے رکھ لو۔ اور کچھ ایسے غیرت مند ہوتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں دینے ہیں، اس سے پھر کہا جائے کہ محترم آپ کسی اور نیکی کا کام میں لگا دیں اپنے ہاتھوں سے، سمجھیں یوں کر کے آپ بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے، بڑا پیارا دین ہے، بڑی محبتیں ہیں اسلام کے اندر۔ تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ڈائریکٹ آپ راشن نہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھنی ہے، تو روزہ افطار کرنے کے بعد دعا پڑھی جائے گی، ماضی کے الفاظ ہیں، تو اس لیے افطاری کر لی اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے۔ جب بھی روزہ کھولنا ہے، جب بھی روزہ افطار کرنا ہے یا روزہ رکھنا ہے، موذن کی اذان یا سائرن کے اوپر نہیں بیٹھے رہنا، سائرن بچانے والا بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت کا ابھی بھی مزاج ہے، امیر علیہ سنت اب دیکھیں مرکز میں کہاں اتنی بڑی غلطی کرے گا کوئی، لیکن جیسے ہی افطاری کے لیے اعلان ہوتا ہے نا، حضرت صاحب اسی وقت ہی اپنی گھڑی کو دیکھتے ہیں، کیوں بلا وہ یہ نہیں کہتے، ایک بندہ کہنا ہے حضرت صاحب غلطی تو مولوی صاحب دی ہوئی نا، غلطی تو وہاں دی ہوئی نا، میں کہ غلطی ان کی نہیں ہوئی، غلطی آپ کی، روزہ آپ پر فرض تھا، اس کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض تھا، آپ یوں ان پر نہ ڈالیں تو ان پر اعتبار کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ وہ کریں گا، کئی مرتبہ یہ گھڑی ہے ڈیجیٹل چیز ہے، اس کے سیکنڈ آگے پیچھے بھی تو ہو سکتے ہیں،
اس کے منٹ آگے پیچھے تو آپ اپنی تسلی کر کے معاملات کو کریں. اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، کچھ لوگ تراویح کے حوالے سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اب میں کوشش کروں گا 10:15 دعا کر دیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ لنگر بھی آگے ٹھنڈا کھانا ہو جائے. تو تراویح کیا ہے؟ سنت، بولے ذرا سنت، پھر بولے ایک بار، سنت مؤکدہ. کچھ لوگ سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کہنے ہیں سنت یہ ہے خیر. آپ کو پتہ ہے سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لینا تے عادت 3 واری کرنے نال بن جاندی. یہ شریعت نے 3 مرتبہ فرمایا گیا. سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح ادا فرمائی. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ ادا نہیں فرمائی، اس خوف سے کہ میری امت پر کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صحابہ اس کو ادا کرتے رہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لائے رمضان کی راتوں میں. انہوں نے دیکھا لوگ الگ الگ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیا ہی خوب ہو ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیں. پھر آپ نے ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا، اور جب آپ نے دیکھا تو لائن لگ گئی ہے، رون کا ود گیا ہے، ماحول بن گیا، تو آپ نے کہا کتنی سونی بدعت ہے. کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو لفظ بدعت تو بڑا خوف آتا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن ساری بدعت تو نہیں خوف کرو. تراویح بھی تو بدعت ہے. ہاں فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے. پتہ چلا بدعتاں چنگیاں بھی نہیں ہیں، بدعتاں پیڑیاں بھی نہیں ہیں. سمجھ آئیے؟ تو پیڑیاں بدعتاں تے بول دے کوئی نہیں، تو چنگیاں بدعتاں سے دوالے ہو جاندے. تو اس لیے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے. اور پھر لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فاروق اعظم کے بارے میں کہہ دے وہ فاروق اعظم نے کیا تھا نا، حضور نے تو نہیں تک کیا. تو سنیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمٰن علی شان مفہوم ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت پاک ہے. فرمایا میرے بعد حضور علیہ السلام میرے بعد تم پر کیا لازم ہے؟ مایا تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ، جملے سنیے گا، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. لازم ہے. اس کو کیسے پکڑ لو؟ کچھ لوگ ہی دیں گا نا کسے کھاتے نہ باندھے. میرے مسلمان جو عمل میرے خلفائے راشدین نے کیا نا، اس کو ایسے نہ پکڑ لو. فرمایا پوچھا کیسے پکڑ لو؟ فرمایا اس کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو. دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے، اتنا زور سے پکڑو میرے خلفائے راشدین کی. میں کہ جن کے طریقے کو حضور فرما رہے اتنی مضبوطی سے پکڑو جیسے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہو. لوگ انہی کو ہی گالیاں دینا شروع ہو گیا. پھر لوگ ان کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. تو ہمارا ایسوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب پتہ چلا خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے. اب تراویح کتنے رکعت ہے؟ تراویح کتنے رکعت ہے؟ 8 پڑھن تو بعد ہوں گا آخری صف والے میں پہلی صف سے جگہ لب بھی جاندی، اور پولا جا کے ہوئے وہ لب بھی جاندی ہے. اور بھائی تراویح یہ بھی پوچھتا ہے، لوگ کہتے 8 پڑھ لی تو پھر یا 12 پڑھ لی. میں کہ 8 پڑھ لو تو 8 دا ثواب ہے، 12 پڑھ لو تو 12 دا ثواب ہے، لیکن باقی 8 چھڈن دا گناہ ہوئے گا، باقی 8 چھوڑنے کا گناہ ہوگا. تو مسئلہ ہی بتانا تھا. باقی یہ کہ تراویح سنت جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تراویح 20 رکعت سنت ہے. کتنی رکعت ہے؟ بولے ذرا کتنی رکعت ہے؟ 20 رکعت ہے. اس پر کافی سارے دلائل، میرے پاس کتاب ہے، اگر ہو سکے تو لے لیں آپ بھی، احکام تراویح اور اعتکاف ماہ روزے کے مسائل. اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 کے اوپر اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی ہاشم صاحب دعوت اسلامی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے بیان فرمایا پہلی بات یاد رکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں تراویح اور وتر ادا فرماتے تھے. کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات تشریف لائے اور لوگوں کو 24 رکعتیں، کتنی رکعتیں؟ 24 رکعتیں، مطلب 4 فرض اور 20 رکعت تراویح پڑھائی اور 3 وتر پڑھائی. 3 وتر پڑھائی. اسی طرح
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت کے عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، اور اجماع صحابہ امت پر لازم ہوتا ہے عمل کرنا۔ اجماع صحابہ کے منکر کو اصول فقہ کی کتابوں میں کافر لکھا گیا ہے۔ صحابہ کی ویلیو کتنی ہے؟ فرمایا کہ اجماع ہو گیا تھا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان کے مہینے میں لوگ 20 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مزید آگے فرمایا، ایک اور روایت پاک آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی 20 رکعت پڑھی جاتی، اور فاروق اعظم نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعتیں تراویح پڑھاؤ۔ کتنی رکعتیں؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مکے مدینے ویکھو کی ہوندا پیا، تو میں کہ ویکھو پھر کی ہوندا پیا، اوتھے کتنی پڑھیاں جاندیاں؟ اللہ کرے رمضان سے نصیب ہو جائے حاضری، دعا کرو آمین۔ پھر اوتھے بھی 20 پڑھیاں جاتی ہیں، وہ بھی 20 پڑھ رہے ہیں ابھی بھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سارے حوالے موجودہ میں اختصار کے پیش نظر آگے چلا جا رہا ہوں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 20 رکعتیں تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے جتنے شاگرد گزرے وہ بھی 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 50 سال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ بھی 20 رکعتیں تراویح اور 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں وہ بھی 20 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، مجتہدین، محدثین اور چاروں فقہ کے امام، یہ سب 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعت والا کسی امام کا مذہب نہیں ہے سوائے غیر مقلدین کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ وہ امام سے بڑی ہیں آپ کی طرف سے، امام کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے دلیل ضرور پکڑی ہے، دلیل لے کر آتے ہیں، وہ دلیل میں آپ کو، اچھا اگر عقل سے بھی سوچا جائے نا، عقل کس کے اندر ہوتی ہے؟ ایک کتاب ہے المستدرک فی کل فن مستصرف، یعنی کہ دین و دنیا کی باتیں، دین و دنیا کی، یہ دعوت اسلامی کے مکتبہ سے کتاب مل جاتی ہے، آج سے تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہے، اس سے پرانے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں کوئی طنز نہیں کرنے لگا، میں وہ بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ اپنا مزاج نہیں ہے کیچڑ پھینکنا، کیچڑ اچھالنا اپنا، بولے ذرا چکر تے ہو سکے گا جن کو چکر ہو، ساڑھے کو تے پھولنے ہیں، ہم تو پھولوں والے ہیں محترم۔ تو میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے، ایک مٹھی کے نیچے سے وہ کٹوا دیتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس بندے کی داڑھی حد شرع سے بڑھتی چلی جائے اس کے اندر اتنی عقل کم ہوتی چلی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سکھوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، سمجھئے؟ یہی وجہ ہے۔ وہ حد شرع سے، میں نے جملہ بڑا سوچ سمجھ کے بولا ہے، حد شرع سے بڑھتی چلی جائے اس کی عقل۔ آپ کو تجربہ بھی زندگی میں کئی مرتبہ ہوا ہوگا۔ بہرحال عقلی دلیل اس لیے دینے لگا ہوں، جس کو وسوسہ پیدا ہونا ہو، اگر عقل سلامت ہے تو وہ عقل سے سمجھ لائے کہ تراویح بھی رکھتے ہی انڈیا نے، عمل کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن پتہ ہو کہ 20 ہی ہیں، سمجھ رہی ہے؟ پہلی عقلی دلیل جسے لاجک کہا جاتا ہے، لاجیکلی سمجھاؤ، میں کہ پہلی عقلی دلیل اس کی یہ ہے، تراویح جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا ہے؟ عربی زبان کا۔ تو میں تو نہیں کہا کہ عربی دے چران نو پٹ گئی تھا، میں تو نہیں کہاں گا، تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تراویح جو ہے یہ ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ اس کی واحد ہے، تراویح جمع کا صیغہ ہے۔ ترویحہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو لفظ راحت محسوس ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ترویحہ کے اندر لفظ راحت محسوس ہو رہا ہے؟ راحت اور راحت آئے گی تو محسوس ہوگی۔ جس ترویحہ کا مطلب ہے جسم کو راحت دینا، جسم کو کیا دینا؟ راحت دینا۔ تو
اسی کو اور ہر 4 رکعت کے بعد جب بندہ یوں کر کے بیٹھتے ہیں ایک مرتبہ سبحان ذی الملک والملکوت ہیں تو وہ جسم کو راحت دینے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترویحا. کیا بولتے ہیں؟ تو لفظ تراوی میں یہ جو تراویاں ہیں، لفظ تراویح کے اندر کم از کم 3 ترویحا ضرور موجود ہیں. کیوں بلا؟ عربی کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پوچھو عربی میں جمع کے لیے کم از کم کتنی تعداد چاہیے، جمع کے لیے کتنی تعداد چاہیے؟ وہ کہے گا کم از کم 3. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، 3 4 5 یہ جمع ہوتے ہیں. 2 والے کو عربی میں جمع نہیں کہا جاتا، 2 والے کو جمع. اب بتائیں تراویح کے اندر جب ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویحا کرنی ہے تو 2 کرنے کے بعد کوئی گھر چلا جائے، 2 ترویحا کرنے کے بعد گھر چلا جائے تو اس نے تراویح تو ادا کی نہیں، کیونکہ جمع تو پورا ہوا نہیں ہے. کم از کم 3 ترویحا آتے ہیں تو پتہ چلا لفظ تراویح ہی بتا رہا ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں ہو سکتی ہے، 8 رکعت نہیں ہو سکتی ہے. دوسری اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح کے اندر یہ عقلی دلیل دی ہے. ساڈے بابے بڑے عقلی دلیلہ دیندے ہونے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا. دوسری دلیل قرآن پاک میں رکوع، قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 557. کل کتنے رکوع ہیں؟ 557. حافظ کی پریشان ہوئی ہے نا فورم پوچھنا لین، میں نے اگر میں پوچھ بھی لیتا تو ہمارے پاس ایسے حافظ ہے جی میں 10 اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو بات یہ ہے 557 رکوع ہے، اور قرات کی کتابوں کے اندر جہاں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ اعراب کب لگے، رکوع قرآن پڑھتے رکوع ہو جانا گا این رکوع کب لگے، وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے تو رکوع کی وہ والی ترتیب اس طرح تھی لگائی پہلے، یہ کیسے ہوا، منزلیں کیسے بنائی گئی، ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تراویح پڑھاتے تھے، جب کیا پڑھاتے تھے؟ تراویح پڑھاتے تھے تو آپ جہاں جا کر رکوع کرتے تھے، جہاں جا کر رکوع کرتے تھے وہاں پر رکوع نمبر 1 رکوع نمبر 2 لکھ دیا جاتا تھا. سمجھ آئی ہے؟ وہاں پر لکھ دیا جاتا تھی. اچھا جب لکھ دیا جاتا تھا تو یوں کر کے وہ 27ویں رات میں جا کر قرآن پاک کو مکمل کرتے تھے. اب آپ ذرا ضرب دیں اس کو، 27 ضرب 20 اگر موبائل ہے تو یہ بنے گا 540. کتنا بنے گا؟ 540. تو آخر پر جا کر کچھ صورتیں چھوٹی بھی آ جاتی تھی، تو ان پہ جب وہ رکوع کرتے تھے آپ کو پتا ہے تیسرے پارے میں رکوع زیادہ بن جاتے ہیں، وہ ایک صفحے پر 2 رکوع بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ صورت کر کے رکوع کر لیتے تھے، اور کچھ صورتوں کو وہ 2 مرتبہ 2 صورتیں پڑھ کے رکوع کر دیتے تھے. تو یوں کر کے وہ 20 رکعتیں تراویحاں پوری کرتے، اور جہاں جہاں انہوں نے رکوع کیا وہاں رکوع بن گیا، تو ٹوٹل رکوع 557 بنے. تو رکوعوں کی تعداد بھی بتاتی ہے کہ تراویحاں 20 رکعت ہی تھی. چلو اگر 8 رکعت رکوع کر دے ہوندے 8 تے کر دے ہوندے پھر تے 216 رکوع ہونے چاہیے، ہاں پھر تو کتنے رکوع ہونے چاہیے تھے، لیکن قرآن میں رکوع تو 557 ہے. وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تراویح سے. اچھا یہ 2 مہنگے دلیلیں دی، میرے پاس مزید بھی دلائل تھے، بہرحال اللہ کرے. اور یہ جو 8 رکعت تراویح ہے نا، اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، اس کی عمر تقریباً 150 سال ہے. جس طرح وہ نہیں کہہ رہے تھے میلاد منانے والے کی عمر 150 سال ہے، میں کہا یہ واجبات ہے اس کے ہم پر فرض کیوں، وہ بھی تو ادا کرے، محبت اسے بھی ہے، کلمہ انہیں بھی تو پڑھے ہیں نا.
اس کی تراویحوں کی عمر بھی یہ والی 8 رکعت کی یہ 150 سال کے راؤنڈ بورڈ ہے، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اپنے پاس لکھ کر بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یا ہمیں آپ رابطہ کر کے بھی معاملات کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی میں مزید آگے لے کر جاؤں گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گا، آپ کے ساتھ آئے گا نا اگلے درس قرآن سے مسئلے ہیں نہیں وجہ تو تعداد ہی نہ آئے۔ تو ہم کوشش کریں گے آپ کو بھی سوالات کے موقع دے دیا کرے، کبھی کبھار اس طرح کا معاملہ کریں گے ہم، تو آپ پہلے جب موضوع لکھا ہو فلیکس کے اوپر طریقہ کار بتانے لگوں